السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو 17ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف کاظمی امام بری سرکار کے دربار کی زیارت کرانے والا ہوں۔ ناظرین اس وقت ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہماری رائٹ سائڈ پہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے۔ ناظرین خزاں کا موسم ہے، تھوڑا پت جڑ ہے، لیکن اسلام آباد کا خوبصورت موسم ہے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، موسم تھوڑا ابر آلود ہے لیکن خوبصورت ہے۔ ناظرین اس وقت جو میری رائٹ سائڈ پہ آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوہے دندی ہے، جہاں پہ آپ جا کر چلا کرتے تھے جب اپنی اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ تھوڑا موسم میں ابر آلود سا موسم ہے، اس لیے تھوڑا واضح نظر نہیں آیا۔ ناظرین یہ روڈ اب تو کافی کشادہ ہے، پہلے یہ تنگ روڈ ہوا کرتی تھی، تو سی ڈی اے نے کافی اس پہ محنت کی ہے، تو اب روڈ کشادہ روڈ ہے۔ یہ ہم بازار کے قریب ہی ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ دونوں پہ یہ دیگوں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو زائرین آتے ہیں اپنی منتیں یہاں پہ جو ادا کرنے کے لیے، تو وہ یہاں پہ اس دربار پہ یہ لوگ آ کے عقیدت مند جو ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ان اللہ کے ولیوں کی یہ روایت رہی ہے کہ ان کے درباروں پہ آ کے، ان کے در پہ جا کے کوئی بھوکھا نہیں رہتا، سب لوگ یہاں پہ پیٹ بھر کر کھانا اسیر کرتے ہیں اور تبرکات کے لیے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اتنا وافر کھانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فقیروں کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، ورنہ کون بھوکھوں کو اتنا کھلاتا ہے۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں اور دن رات کھاتے ہیں۔ ان کا بزرگان دین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے، ترہ امتیاز رہا ہے کہ جو بھی آیا ہے کسی فقیر کے در پہ، وہ خالی ہاتھ بھی نہیں گیا، خالی پیٹ بھی نہیں گیا۔ یہ دیگوں والے ہیں، وہ روکتے ہیں لوگوں کو۔ تو ناظرین یہ بازار شروع ہو گیا، کافی کشادہ بازار ہے۔ پہلے تو بہت تنگ تھا، یہ بڑی تنگ گلیاں تھیں، پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ یہ لیفٹ سائڈ رائٹ دونوں پہ ہی یہ شاپس بنی ہوئی ہیں، بچوں کے لیے بڑے اچھے کھلونے یہاں سے ملتے ہیں، شاپنگ بیگ ملتے ہیں، اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ جو لوگ زائرین آتے ہیں دور دور سے عقیدت مند، تو پھر وہ نشانی کے طور پہ یہاں سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ خریدتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے۔ پھول بھی ملتے ہیں یہاں سے جو اندر جا کے اب آپ کی تربت پہ ڈالتے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم دربار کے اندر والے حصے میں داخل ہونے والے ہیں، تو تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے تاریخی پس منظر بتا دوں کہ آپ کے معجزات کیا کیا تھے، کیا کیا کرامات تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو ان کو اللہ نے پاور دی ہوتی ہے۔ تو ناظرین آپ کے مرشد کا نام جو ہے وہ سید جمال اللہ ہے، جو کہ پوتے تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت امام بری سرکار کے آپ نے شادی بھی کی تھی۔ ہزارہ کے سردار تھے سید نور محمد کی دختر نیک اختر سے آپ کے نکاح بھی ہوا تھا، جس میں سے اولاد نرینہ بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، ایک بیٹی ہوئی جو کہ بچپن ہی میں وفات پا گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئی۔ تو پھر آپ کے اس کے بعد پھر آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ
حضرت انسان کی فلاح اور دین کی تبلیغ کی طرف ہو گئی۔ آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے خطے کے بہت سے ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ناظرین، آپ کے معجزات میں سے بہت سارے بیان کیے جاتے ہیں، جیسے جن اور اس کا سانپ کا بھی حوالہ ملتا ہے، جن جو آپ کی عبادت میں خلل ڈالتا تھا، تو وہ بھی آپ نے، وہ بھی پتھر سل ہو گیا تھا وہ بھی۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا جو آپ کی ہمیشہ خدمت میں مشغول رہتا تھا، تو اس کے پاس 70 بھینسیں تھیں، تو جب وہ آپ کی خدمت میں مشغول ہوا تو اس نے آپ کو دودھ پلاتا تھا روزانہ۔ تو اللہ کی وہ ایک کرنی تھی، اور آپ کے وہ معجزات جو ہے وہ اجاگر ہونے تھے۔ تو وہ جس بھینس کا دودھ پلاتا آپ کو، وہ اگلے دن وہ بھینس فوت ہو جاتی، مر جاتی۔ تو وہ اسی طرح کام چلتا گیا۔ وہ مرید بھی بڑے صبر والا تھا، اس نے آپ سے ذکر نہیں کیا، تو وہ ایک ایک کر کے وہ ساری بھینسیں جو ہیں نا وہ مر گئیں۔ تو آخر میں ایک بھینسا بچا جس کو پنجابی میں سنڈا کہتے ہیں۔ تو آپ نے دودھ کی فرمائش کی تو مرید نے آگے سے جواب دیا یا حضرت، میری تو ساری بھینسیں جو ہیں وہ مر چکی ہیں۔ تو آپ نے کہا ایک سنڈا ہی باقی رہ گیا، تو آپ نے کہا کہ وہ سنڈا جو ہے نا اسی سے دودھ لے آؤ۔ تو وہ مرید آگے سے حیران ہوا، تو اس نے کہا جی سنڈا کیسے دودھ دے گا؟ تو آپ نے کہا کہ جاؤ اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ لگاؤ اور اس کے نیچے بیٹھ جاؤ، تو اللہ کے فضل سے دودھ ملے گا۔ تو ایک یہ حوالہ بھی ملتا ہے، اہل خرد نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو وہ سنڈے میں سے اللہ پاک نے دودھ دے دیا، تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ سنڈا بھی اگلے دن جو ہے وہ مر گیا۔ تو اس نے کہا یا حضرت وہ سنڈا بھی مر گیا۔ تو آپ نے کہا آپ جاؤ جس ندی سے وہ پانی پیتے تھے جانور آپ کے، اس ندی کے کنارے جا کر آواز لگاؤ، اور جو سب سے پہلے آپ کی بھینس مری ہے اسی کا نام لے کر آواز لگا کر آ جاؤ، تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو اس نے اسی طرح ہی کیا، اور چلتا گیا تو بس اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یار میں دیکھوں تو صحیح پیچھے کیا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ اس وقت بھینسا پانی میں سے نکل رہا تھا، ندی میں سے، تو وہ وہیں پہ سل ہو گیا۔ تو اس کی بھی بڑی اوپر تاریخ ہے جہاں پہ وہ سل ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں جا کر۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ بھی جگہ آپ کو دکھائیں گے۔ یہ کرامات ہیں۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت میں حاضر ہوں 7ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف امام بری سرکار کے دربار پر۔ ناظرین، اس دربار کا آرکیٹیکٹ کا تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ پہلے تو چھوٹا سا دربار تھا، اب حکومت پاکستان نے اس پہ کافی محنت کی ہے، بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ بلڈنگ تیار کی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو تزئین و آرائش اور اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے، یہ تقریباً مسجد نبوی اور آپ حضور کے روضہ مبارک سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے گنبد، اس کے اوپر جو جتنا جدید کام ہوا ہے، اعلیٰ معیار کا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ صوفی بزرگ 17ویں صدی کے اوائل میں یہاں پہ تشریف لائے تھے۔ یہ ان کا گاؤں ہے اپارہ کے قریب باغ کلاں، یہاں پہ آپ کا تشریف آوری ہوئی تھی چکوال کے ایک گاؤں کرسل سے۔ آپ کے والد کا نام سید شاہ محمود ہے۔ تو ناظرین، اس عمارت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کو اوائل میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے بھی اس کو تزئین و آرائش کروائی تھی۔ اس کے بعد پھر انگریز کا دور آیا تو اس دور میں بھی اس کی تزئین و آرائش کروائی گئی ہے۔ تو بعض اب اس کو کشادہ کیا گیا ہے زائرین کے لیے۔ پہلے تھوڑی تنگ جگہ تھی، مسجد کو بھی بہت کشادہ کیا گیا ہے۔ یہ پیچھے خواتین کے لیے خاص جگہ بنی ہوئی ہے زیارت کے لیے، تو یہ بھی کافی کشادہ ہے۔ اب تو میں تو خیر بہت عرصے کے بعد یہاں پہ حاضر ہوں، آج سے کوئی 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے تو یہ بہت تنگ جگہ تھی، چھوٹی جگہ تھی،
دربار شریف جو ہے تھوڑا چھوٹا تھا. اب ماشاءاللہ اتنا کشادہ ہے کہ زائرین کے لیے بہت بڑی آسانی ہے. آئے چلتے ہیں آپ کو آگے اور چیزیں بھی دکھاتے ہیں. میرے سامنے یہ دیے پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ جلاتے ہیں دیے اپنی منتوں کے لیے. ان کے اپنا ماننے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرادوں کے لیے یہ دیے جلاتے ہیں. اور اس کا جو آئل ہوتا ہے وہ جلد پہ لوگ لگاتے ہیں مختلف بیماریوں کے لیے. ان کے ماننے والوں کے یہ عقیدت ہے. ناظرین یہ برگد کا درخت ہے بہت ہی پرانا. اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جب امام بری سرکار یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی تو یہ تب سے درخت ہے. اور واقعی اس کی یہ جڑیں ہیں یہ مطلب بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی 400-500 سال یا اس سے بھی میں بھی ہو سکتا ہے زیادہ ہی ہو. ابھی تو خیر وہ بلڈنگ کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا ہے لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں. اور اوپر سے یہ ایک چیز میں آپ دکھاتا چلوں. یہ لوگ جو ہیں یہ چیزیں باندھتے ہیں. یہ اس کو کہہ لیں آپ یہ گانٹھیں باندھ دیتے ہیں دھاگے سے. پہلے لوگ دھاگے سے باندھتے تھے. اب تو خیر پتہ نہیں مہنگائی کا دور آ گیا ہے کہ لوگ یہ شاپر باندھ رہے ہیں. تو یہ بھی ان کی مطلب ایک ماننے کا طریقہ ہے. لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ 17ویں صدی میں آپ کا یہاں پہ آنا مطلب آپ کی پیدائش ہے. 1617 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 8 سال کی عمر میں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کی ہے. چکوال کا ایک گاؤں ہے کرسال, وہاں سے آپ نے ہجرت کی تھی اپنے والدین کے ساتھ. یہ ساتھ ہی آپ کا گاؤں اس میں جو اب موجودہ پارا ہے یہ باغ کلاں کے نام سے مشہور ہے. تو آپ کے والدین کی قبور جو ہیں وہ وہیں پہ ہیں اپنے رقبے میں ہیں. پیشے کے اعتبار سے آپ سرکار جو ہیں وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. تو 8 سال کی عمر میں جب آپ کی ہجرت یہاں پہ ہوئی تو وہ بنتا ہے 1625 عیسوی. آپ یہاں پہ تشریف لائے. پھر اس کے بعد آپ حصول تعلیم کے لیے حصول علم کے لیے اٹک کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے غور گشتی, وہ اس وقت اسلامی تعلیمات کا مرکز گنا جاتا تھا. تو آپ وہاں پہ آپ کے والدین نے آپ کو تعلیم کی غرض سے آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے. 2 سال وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیم جو ہے نا وہ دینی تعلیم وہ مکمل کی. پھر بعد ازاں آپ واپس تشریف لائے. تو واپس آنے کے بعد پھر جب آپ کچھ عرصہ گزرا تو آپ سرکار جو ہیں آپ نے ایران, عراق اور وسط ایشیائی ریاستوں کا بھی سفر کیا. آپ سرکار جو ہے وہ آپ نے حج کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے. مکہ مدینہ اور مکہ اور مدینہ کے لیے آپ تشریف لے گئے. تو ناظرین جب واپس آئے آپ سرکار تو پھر واپس آنے کے بعد پھر اپنے دینی کاموں میں مشغول ہو گئے. تو یہاں پہ آپ جو آپ کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اس علاقے میں آپ کھیتی باڑی اور جانوروں کے چروائے کا کام کرتے تھے, مطلب اپنے جانور چراتے تھے. تو یہ جو گاؤں ہے یہ اس وقت جو ہے نا یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی کوئی اور ایکٹیویٹی تھی, کرمنل مطلب چور پور اس کا نام تھا, سیدھی سی بات ہے. تو آپ سرکار کی دینی تعلیمات کی وجہ سے ان لوگوں میں بہت نکھار آیا اور انہوں نے مطلب آپ سرکار کو ماننے شروع ہو گئے. تو اس سے اب اس کا نام جو ہے وہ نور پور شاہ بن گیا اس گاؤں کا آپ سرکار کے حوالے سے. تو یہ ساتھ آگے لوئے دندی ہے جہاں پہ آپ اپنا چلہ کاٹا کرتے تھے, اس کا بھی حوالہ ہے. لوگ جاتے بھی ہیں, کبھی انشاءاللہ وہاں کے بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے. تو یہ ابھی بھائی تیل لگا رہے ہیں. یہ کس طرح تیل لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کوئی بھی آپ اگر خارش ہو, کوئی جو آپ کو بیماری ہو جسم میں کوئی جسم میں, تو انشاءاللہ اس میں جو ہے تیل اس میں شفا ہے. اللہ پاک قدرت ہے کہ جو بھی آپ کو بیماری ہو اس کے نام پر آپ نیت کر لگائیں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. یہ بڑی سرکار کرامت ہے. یہ ہمارے کہاں سے تشریف لائے؟ ہم ویسے تو ہم پیچھے چکوال کے. اچھا. تو یہ ہمارا بڑی سرکار بھی چکوال کا ہی ہے. یہ بھی آپ کو ہاں حوالہ ہے, کرسال گاؤں ہے چکوال. تو ہم دیکھا ہے آپ نے گاؤں؟ ہاں ہم نے دیکھا ہوا ہے کرسال گاؤں. تو یہ بڑی سرکار کے ہم ادھر اچھا ادھر ابھی بڑی سرکار کے جو خاندان ہے ابھی ادھر بھی ہے؟ ادھر بھی ہے سرکار بڑی سرکار کا. یہاں پارا میں بھی بڑی سرکار کا ایک سمجھو مجرا ہے. ہاں پارا میں تو آپ کے والدین ہیں. ہاں والدین ہے. اور ادھر آپ کو جو چلا گاہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ
यहाँ से काफ़ी हाँ, लोहे दंदी। लोहे दंदी कम अज़ कम 14-15 किलोमीटर है। वहाँ से आदमी पैदल जाते हैं, वहाँ चलका देखते हैं। तो ये बड़ी सरकार की बहुत करामत है, ये हमें अनमोल मिले है जी। ये पहले यहाँ तो जंगल था। अच्छा, साल में कितनी दफ़ा आप चक्कर लगाते हैं? हम तो इधर बड़ी सरकार के समझो कि सिक्योरिटी गार्ड है। क्या बात है, क्या बात अल्लाह है। की करामत है कि अरसा अच्छा, ये जो 6 साल। दरख्त है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये दरख्त कितना पुराना है? ये तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम ये आए तो ऐसे ही देखा। बहुत पुराना है कि हम ये मालूम नहीं कर सकते कि ये बहुत। हाँ, ये कहा जाता है कि जब आप सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो उसी वक्त से ये दरख्त। ये तो अब छोटा हो गया है। ये यहाँ से जो देख रहे हैं ये आधा से जो गिर गया था, जो बड़ा एक तूफान पिछले साल आया था और साथ से, लेकिन ये तो इतना और था, जितना है इतना और था ये बड़ी सरकार के। इसमें करामत है, यहाँ जो आप पत्ता लेकर जाएंगे, पत्ते अगर कोई हवानात में बीमारी है, कोई जानवर में बीमारी है, उनको खिलाएंगे तो वो उन्हें शिफा होगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो ये थे भाजी हमारे साथ यहाँ के जो कह लें कि मुतवल्ली हैं इस वक्त। अब आप सरकार के जो दरबार है उसकी देखभाल करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये छोटा सा तारफ़ था उनका। मिलते हैं आगे, आज दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें। हाँ नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं, इस पे नहायत ही खूबसूरत कशीदाकारी की हुई है और ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत नहायत पायदार चीज़ बनाई गई है। नाज़रीन, अगर मक्का और मदीना का आप लोगों का कहीं सफ़र जिस भाई ने भी किया हो तो वहाँ पे भी आपको ये वाली चीज़ें जो है ना इस तरह की ये नज़र आएंगी। मेन जो है रोज़ा रसूल के अंदर जो है मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं ये पाई जाती हैं। तो नहायत ही दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत ये चीज़ें हैं, देखने के काबिल हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ऊपर वाला आर्किटेक्चर आप देखें तो कमाल है। ये मतलब कह लें कि मूलिया दौर की भी अक्कासी करता है जो बिल्डिंग्स होती थी। तो नाज़रीन, ये वाला जो दरख्त है ये पीपल का दरख्त है। अंदर जो है वो इसका बोर्ड का बरगद का दरख्त है और एक वो इधर अगर कैमरा मार के दिखाएं वो भी एक बरगद का दरख्त है, बहुत पुराना। और ये वाला इसका ये तना और ये सारा कुछ बता रहा है। और इसके जो यहाँ पे मुतवल्ली है वो भी एक बता रहा है कि ये जब आप बड़ी सरकार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो ये उसी वक्त के दरख्त हैं जो आज तक है। तकरीबन ये 400 साल 400-450 साल ये पुराना दरख्त है। तो आज भी उसी हालत में सरसब्ज़ व शदाब खड़ा है। तो इसके साथ भी लोग वही मन्नतों वाला काम तो वही है। तो ये इधर भी इसका ये देखें, ये अगर दिखाएं तो ये दिए यहाँ पे भी जलाते हैं और मन्नत मुराद के लिए ये ऊपर एक ये बांधा हुआ है जो आपका वो धागा वगैरह। तो ये एक तवीज़ नुमा एक चीज़ ये भी बांधी हुई है। तो वो पहले मैं गेट दिखा रहा था अंदर से, तो ये बाहर वाला मेन मरकज़ी गेट है जो इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत चीज़ बनाई गई है, देखने के काबिल है ये चीज़ें। तो नाज़रीन, ये एक मच है जो कि सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारात पे हमेशा जलता रहता है। तो इसमें ये देखें लिखा हुआ है खाके शफा। यहाँ पे जितने भी फूल अंदर डाले जाते हैं आपकी तुरबत पे, तो जब वो थोड़े कह लें कि नरम हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो वो फिर फूल यहाँ पे सारे इकट्ठे किए जाते हैं और उनसे ये जो है ना ये मत जलाया जाता है। ये आग जो है ना आग जलाई जाती है। और ये आपके मानने वालों का ये एक दावा है कि ये यहाँ से ये खाके शफा मिलती है। और ये दिखाएं मैं आपको, ये है वो खाके शफा जो लोग ज़ायरीन लेके जाते हैं अपनी जो भी किसी किस्म की उनको कोई बीमारी होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है, तो ये वो खाक लेके जाते हैं। और इसमें ये अगरबत्तियाँ भी ली हुई हैं और साथ ही ये दिए बने हुए हैं। ये भी मनतों मुरादों के लिए होती हैं। इसमें जो आयल होता है वो लोग जो हैं वो आयल जो है वो अपनी जिस्म पे लगाने के लिए लेके जाते हैं। जिनकी जल्दी को बीमारी होती है ये उसके लिए लोग लेके जाते हैं। और लोगों का मानना है
تو اللہ پاک شفا دینے والا ہے، شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن یہ کہ یہ جو بزرگان دین ہیں ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہ بہانہ ہے، ہیلہ ہے، تو باقی کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین یہ میرے سامنے یہ لنگر خانہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ لا کے لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاکھوں لوگ پیٹ بھر کے یہاں پہ کھانا سیر کرتے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں بھی لوگ آتے ہیں اور اپنا خود بھی کھاتے ہیں اور گھروں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی۔ تو یہ فقیر کا لنگر ہے، جب سے یہ دربار آباد ہوا ہے، تب سے جب آپ سرکار یہاں پہ تشریف لائے تھے تب سے لے کر آج تک یہ لنگر اسی طرح جاری و ساری ہے اور جاری و ساری تا قیامت رہے گا۔ ناظرین آج کی یہ ویڈیو بنانا میرا مقصد خالصتاً اولیاء اللہ کا بر صغیر پاک و ہند میں لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ زندگی نے وفا کی تو ضرور نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔